السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، اسلام میں نور کی جانب سے ایک ماں کو قتل کرنے والے کا عبرتناک انجام واقعہ آپ سبھی کے سامنے نظر پیش ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مالک بن دینار نے فرمایا، ایک مرتبہ حج کے موسم میں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں، تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے، تو سن، اس مرتبہ اللہ نے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت، سفید و سیاہ رنگت والے، عربی و جمیع الغرض، ہر حج اور عمرہ کرنے والوں کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مغضب شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا کہ دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھیں لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ اس سے شدید ناراض ہیں۔ اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم میں بلخ شہر کے حجام موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم میں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف گیا اور اس ابن ہارون کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ یہ ابن ہارون ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ ابن ہارون نے اپنے پھٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور وہ مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، تم وہی مالک بن دینار ہو جن کی علمیت اور جہد و تقوی کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں۔ میں نے کہا، عالم تو اللہ کی ذات ہے
اور زاہد و عابد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ وہ اگر چاہے تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہ کے باوجود انہوں نے جہد و تقوی اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بدرجہ یتم پائی جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیاوی نے متع میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا، اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک و زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے انتقام سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی۔ پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری جوزہ نے دروازہ کھولا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تندور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی۔ میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی، آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا۔ کیا تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ اللہ تو اسے سننے والے کی مغفرت فرما۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری جوزہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور مجھے معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئیں تو مجھے ہوش آیا۔ اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی جوزہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا، تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری جوزہ نے کہا، تم نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے اور اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تندور کی طرف لپکا۔ جب تندور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھوسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑی ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8000 دینار تھے۔ وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔ 26 لوڈیاں اور 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔
اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، اور ہر سال کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہے میری ساری داستانیں عبرت نشان۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے اس طرح مناجات کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پاک پروردگار، میں کما حقو تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا و مژدہ سنا۔ اے اللہ، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی گناہ گار اس دنیا کے اندر ہیں تو سبھی کی مغفرت فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔